نحمده ونصلي على النبي محمد امین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ودعائی یوتی کا حبہ حسنینا واباہما وامہما واولادہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین والمعصومین المظلومین ودعائی یوتی کا حبہ اولیاء اللہ امتہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ دوستان گرامی قبل اس تو کہ میں اپنے موضوع گفتگو بولے بتا جدوں بھی اسی محفل سجانے ہیں تے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی حضور نو راضی کرنے واسطے، حضور دے رب نو راضی کرنے واسطے محفل سجاندے ہیں، اور یہ ضروری رکھیا کرو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور دے نشین کر لو، میں ایک روایت پیش کردہ حضرت امام ابن القاسم، آپ حضرت امام مالک دے شاگرد ہیں، 20 سال آپ نے حضرت امام مالک کو لو، 20 سال آپ نے حضرت امام مالک کو شاگردی کی تھی، 18 سال ادب پڑھیا اور صرف 2 سال علم پڑھیا۔ آپ اپنے آخری ایام میں چاہنے ہیں کاش کہ 2 سال بھی میں علم نہ پڑھیا ہوندہ، یہ بھی میرے ادب وچ گزر جاتے تو میں اپنے آپ نو کامیاب ترین انسان سمجھدا۔ وہ 2 سال بھی مینوں نہیں لگدا جی میں ضائع کر بیٹھا، علم وچ نہیں ادب وچ گزار لیندا۔ اور دوستان گرامی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کرام بیٹھ دے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے جانشین اس انداز وچ بیٹھ دے، حضور دے متوالی اور حضور دے رکھوالے اور حضور دے غلام اور حضور تے جان نشاور کرنا لے اس انداز وچ بیٹھ دے کہ آپ دے سراں تے پرندے آ کے بیٹھ جاندے تو کسے نو شور نہ لگدا کہ پرندہ انہاں دے سر تے بیٹھا ہے، اور پرندے نو شور نہ لگدا کہ میں پتھر تے بیٹھا یا انسان تے بیٹھا ہے۔ یہ انداز وچ میرے آقا دی گفتگو سماعت فرما دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا جان حضرت عباس میرے آقا دے چچا جان، آپ جدوں بھی میرے آقا دی بارگاہ بیٹھ دے جھک کے ادب سراپا ادب بان کے باندھے تو ایک آدمی نے دل وچ آ گئی بھئی چاچا ہو کے اتنا نیواں ہو کے ملدا ہے، بڑے پیار نال ملدا ہے، ادب نال ملدا ہے، تو پوچھن تے مجبور ہو گیا کہ سونیا دسو تسی وڈے ہو یا حضور وڈے ہیں؟ آپ یہ نہیں کیا کہ میں عمر وچ وڈا، حضور مرتبے وچ وڈے ہیں۔ آپ نو یہ بھی گوارا نہیں سی کہ میں کہاں میں عمر وچ وڈا، حضور مرتبے وچ وڈے ہیں۔ آپ آکھیا بس وڈے ہر انداز وچ میرا مصطفیٰ ہے، بس پیدا پہلے میں ہو گیا سی۔ آپ نو یہ گوارا ہی نہیں سی کہ میں کہاں میں عمر وچ وڈا ہاں، حضور میرے تو مرتبے نال وڈے ہیں، یہ بھی گوارا نہیں سی کہ میں کہاں میں عمر وچ وڈا۔ دوستان گرامی یہ دن نشین کر لو، جدو بھی یہ نشست سجاؤ اپنے آپ نو اس انداز وچ بیٹھے۔ میرے روحانی پیشوا فرمانے ہیں بیٹے جدوں بھی اپنے
آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجی ہوئی نشست وچ آویں اس انداز وچ رویں کہ تو ایک لاش ہے اور لاش بن کے رویں، اس طرح سراپائے ادب بن کے رویں، اور اگر ادب نہ رہا تیرے سارے اعمال عقارت گئے، کوئی کامیاب نہیں۔ سب تو بڑا عمر اللہ دا ادب ہے، امر ادب سب تو بڑا ہے۔ دوستان اکرامی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اس وقت نازل ہویا، سارے عمل کر دے سن، ایمان والوں اللہ پاک نے یہ تلقین اور وصیت کیتی ہے، نصیحت کیتی ہے، نماز پڑھ دے ہو، روزے رکھ دے ہو، حج کر دے ہو، زکاتہ دین دے ہو، خیرات کر دے ہو، اخلاقیات تھوڑے اندر ہیں، پر اگر ادب مصطفیٰ نہیں، امر ہے، نماز بھی امر ہے، روزہ بھی امر ہے، حج بھی امر ہے، خیرات بھی امر ہے، زکات بھی امر ہے، ہر امر کرن دے باوجود اللہ نا نانا سارے امر میرے منن دے باوجود اگر امر ادب مصطفیٰ نہ منیا تو میں سارے اعمال عقارت کر دیں گا۔ انتابت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور جڑا میرا اے امر نہیں منے گا انہوں میں خبر ہی نہیں دے گا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور اے ذہن نشین کرو کتنی عجیب گل ڈاکٹر اقبال لکھ گیا، کتنی عجیب گل کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ آج اس طرح معیار نہیں ملتا، نہ پیر نہیں، بس بڑی مہربانی، پیسے تو سرکار دے صدقے ملتے ہیں۔ اگر تسی یہ کرو گے اموالکم واولادکم فتنہ، میرا دھیان بھی پیسے والے رہے گا، تھوڑا دھیان بھی پیسے والے رہے گا، چونکہ اللہ کہہ دیتا کہ فتنہ ہے۔ فتنے نو جدو وچ لے آواں گے تے نہ مینوں ذکر دا سواد آوے گا، نہ تھانوں ذکر دا سواد آوے گا، نہ میرا دھیان ادھر رہے گا، نہ تھوڑا دھیان ادھر رہے گا۔ ساقیہ کیا پلا دیا تو نے، جیتے جیتے جلا دیا تو نے، نہ خبر اپنی عالم کی مستوں بے خود بنا دیا تو نے۔ آج اے مثالہ نہیں مل دیاں، آج اے انداز نہیں مل دے، آج اے رنگ نہیں مل دے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھا سفر خود کر دے، ادھا سفر غلام کو کران دے، تاکہ ایک مثال پیش کر دیتی، پوری امت کو سمجھا دیتا۔ آقا اپنے تکڑ نہ کرے بلکہ آقا بھی اپنے غلام کو اپنے بھائی کی طرح سلوک کرے، اور اس طرح چلے، برابری دی مساوات سکھا رہے ہیں۔ آج یہ نہیں مل رہی، آج پیر بھی نہیں کردا، مولوی بھی نہیں کردا، چودھری بھی نہیں کردا، نمبردار بھی نہیں کردا، وزیر مشیر کوئی بھی نہیں کردا، سارے اپنے اپنے انداز میں، سارے اسی کہنے ہیں کہ اسی بڑے بڑے محب ہیں، محب نبی ہیں۔ دوستان اکرامی نظر تا نہیں آندے، امام قسطلانی فرماندے ہیں، امام قسطلانی فرماندے ہیں کہ محبت دیاں تین نشانیاں، تین علامتیں ہیں، تین علامتیں۔ پہلی علامت ہے کہ جدوں او کلام کرے اندی کلام میں یار ہوئے، جدو بولے تے یار دی بولی بولے، یار دیاں گلنا کرے، یار دے تذکرے کرے، جندہ بندہ زیادہ تذکرہ کرے ان دینا بندہ محبت ہوندی ہے۔ امام قسطلانی دوسری گال کہندے ہیں، آپ فرمانے ہیں جدو بندہ چپ کر جائے ان دی چپ ویچ بھی ہوندہ یار ہوئے، اور اگر عمل دیواری آوے تے ٹردہ پھردہ یار اطاعت نظر آوے، یار اندے وچوں یار نظر آوے، اندے عمال وچوں دا یار دسے، جدوں بھی ٹرے، یہی تا گل قرآن کہہ رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوبہ انہاں نو دس دے میں ادوں ہی انہاں نال پیار کراں گا جدوں تیرے انہاں وچوں تو دسے گا۔ محبوبہ اگر تو دسن لگ پیا یحببکم اللہ، میں اللہ انہاں نال پیار کراں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور سارے گناہاں نو مٹا دیواں گا۔ او اللہ کہہ رہا ہے ومن تابا، توبہ دا مطلب ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا، موڑ آنا، واپس آ جانا، واپس آ جانا، اور اللہ کہہ رہا ہے وعمل صالحا، اور اس طرح توبہ کرو کہ اپنے آپ کو سوار لو، سدھار لو، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہی توبہ دا حق ہے، اور توبہ انج دی ہی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، دی ہونی چاہیے توبہ کہ اس بعد بندہ سدھر جاوے، سمر جاوے، اور اس بعد اپنے آپ کو سوار سدھار لوے اور اپنے راہ راضی کر لوے، یہی توبہ دا حق ہے۔ دوستان اکرامی سن لو کون کہہ رہا ہے، وہ والذی یصورکم فی الارحام، جڑا ماں دے بطن دے وچ تینوں صورت عطا کردا ہے، وہ پیاندا ہے کیف یشاء، جویں دی چاہندا ہے، جس طرح دی چاہندا ہے۔ کون کہہ رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس ساری زمیناں وچ جتنی چیزاں ہو گئی ہیں سب دا خالق وہی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اور چاہے تے ارادہ کرے اسماناں والے 7 آسمان بنا دے، وہ اللہ کہہ رہا ہے۔
وہ اللہ کہہ رہا ہے جڑا سورہ مریم میں جواب دیندہ ہے. حضرت مریم جدو شہر ناصرہ میں انجیل پڑھے، انجیل وچ بھی پڑھے ہے واقعہ. دوستانے میں شہر ناصرہ داخل ہوئے، حضرت مریم داخل ہوئیاں تے اگے ویکھیا انہاں لوگاں نے کہ مریم کوئی پتر ہے، مریم کو بیٹا ہے، مریم دا کسی نال نکاح نہیں ہویا، مریم دی کسی نال شادی نہیں ہوئی، اے پتر کتھوں لے ہوئی؟ سوال کر دیں. اس گل نو اللہ پاک نے قرآن پاک وچ نوٹ کیتا اور نوٹ کیتا. دوستانے گرامی اللہ قرآن اس کریم اس طرح دس رہا ہے، یا اخت ہارون ما کانا ابو کمرا سوئم وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ ایو جا نہیں سی، تیری ماں بھی ایو جا نہیں سی، اے بچہ کتھوں لے آئی ہیں، اے بچہ کتھوں لے آئی ہیں؟ انہاں سوال کیتا تیری ماں پاک، تیرا باپ پاک، اے انہاں دا عقیدہ سی، انہاں باپ پاک، انہی ماں پاک. یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن. انہاں ہارون دی بہن کیوں قرار دیتا؟ کہ ہارون دی بہن اس لئی قرار دیتا کہ ہارون وہ نبی مندے سن اور اسی تینوں نبی دی بہن مندے سن کہ اتنی تو مبرہ اور پاک ہیں. یہ بچہ کتھوں لے آئی ہیں؟ اتنی گل کرنی آپ خاموش، چونکہ اللہ دے حکم سے چپ رہو. مریم تو چپ رہنا ہے، تو گل نہیں کرنی، تو چپ رہنا ہے. اتنی گل اللہ پاک اگے کلام کر دے ہیں. فاشارت الہی، آپ نے اشارہ کیتا بچے والے اشارہ کیتا، ان کلام کر دیں. قالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ. ان گودیاں دے بچے ساڑھے نال گلاں کر سن، ان گودیاں دے بچے ساڑھے نال گلاں کر سن. مریم کو گل کرنا لی کر، اے ان گودی دا بچہ ساڑھے نال کلام کر سی. اتنی گل کرنی. دوستان گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، کالا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. مینوں اللہ نے کتاب دیتی، میں اللہ دا بندہ، مینوں اللہ نے کتاب دیتی اور نبی بنا کے بھیجیا. وجعلنی مبارکن اینما کنت. آپ فرمایا میں مبارک ہاں، برکت والا ہاں. سن لو، برکت والا. میں تحفہ دے کے جا رہا ہاں ججاں کلاں دے وچ. یہ تسی کتاباں وچ نہیں پڑھو گے، میں اپنے روحانی پیشوا دا تصدق دس رہا. آپ فرمایا میں مبارک، میں جتھے بھی ہوں مبارک، زمین تے ہوں تد مبارک، آسمان تے اٹھایا جاواں تد مبارک، جتھے جتھے میں اوتھے اوتھے مبارک برکت. دوستان گرامی سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی سب تو وڈی خواہش کی سی. آپ آکھیا مینوں تو اول العظم میں شامل کیتا، مینوں فخر نہیں. تو مینوں نبی بنایا، مینوں فخر نہیں. تو مینوں اول العظم میں شامل کیتا، مینوں فخر نہیں. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، میں کوڑیاں نوں شفا دیندا، مینوں فخر نہیں. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، میں مردے زندے کیتے، مینوں فخر نہیں. میں 3 دنوں دی عمر چ بولیا، مینوں فخر نہیں. میں بن باپ تو پیدا ہویا، مینوں فخر نہیں. بس مینوں فخر اس گل تے ہوے گا اگر تو مینوں اپنے محبوب دی امت وچ اٹھاویں گا، جس دے امتی دا یہ عالم ہے کہ وجعلنی مبارکن، جتھے بھی ہوئے وہ مبارک اور برکت والا ہے. اس دے آقا دا کی عالم ہوئے گا برکت. اور اللہ جڑا سورہ مومنون دے وچ آ دیندا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اے انسان میں تینوں بجدی کھنکھناندی گارے دار مٹی تو پیدا کیتا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. تو گدلے پانی دی بوند سے، تو گدلے پانی دی بوند سے میں تینوں ماں دے رحم وچ رکھا فی قرار مکین، اور انہوں مضبوط کر دیتا، مضبوط ٹھہراؤ بنا دیتا، اور انہوں مضبوط بنا دیتا تیرے واسطے، مضبوط کیڑا بنا دیتا، کوئی نقصان نہیں دے سکدا. ان دے وچ میں تیری حفاظت پہ کردا. ثم جعلنا نطفة علقہ، پھر پانی نو لوتھڑے چ بدلیا. فخلقنا علقہ مضغہ، پھر لوتھڑے نو بوٹی چ بدلیا. فخلقنا مضغۃ عظاما، پھر بوٹی نو ہڈیاں نال پرویا. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیاں نو گوشت چڑھا کے. ثم انشأناه خلقا آخر، اور تینوں سونی صورت دے کے اس دنیا چ بھیج دیتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی تیرے رب تو بہتر بناون والا؟ ہے کوئی تیرے رب تو بہتر بناون والا؟ دوستان گرامی ذہن نشین کر لو، اور رب پہ آندا ہے میرے بندے گھبرانا، گناہ گار ہو جا، گناہ تیرے کل ہو جان گے. خلق الانسان ضعیفا، انسان ہے کمزور. وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے. وکان الانسان قتورا، انسان ہے ہی کنجوس. وکان الانسان الا کفورا، انسان ہے ہی ناشکرا. وکان الانسان اکثر شین جادلا، ہر چیز تو زیادہ جھگڑالو ہے. جن دے وچ میں ہر شے پائی ہے وہ گناہ کر لوے پر پچھتاوے اور میری بارگاہ وچ آ جاوے. ارجع الی ربک، میں تو تیرا رب ہاں، میں کوئی بندہ ہاں، میں کوئی چودھری ہاں، میں کوئی نمبردار ہاں، میں کوئی پیر ہاں، میں کوئی وزیر ہاں، میں کوئی مشیر ہاں، میں کوئی SHO ہاں، میں تیرا رب ہاں. هو الذی یصورکم فی الارحام. مولا علی شیر خدا
میرے جد امجد میرے دادا پاک فرماندے ہیں میں کیویں اس تے بھروسہ چھڈ جاواں جڑا رات دی تاریکی وچ سبز رنگ دے ایک چھوٹے جے کیڑے نو سبز پتے تے ڈگن نہیں دیندا، چاہے جتنا مرضی طوفان ہو جاوے، جتنا مرضی طوفانی انداز بن جاوے، وہ پتے تو اس کیڑے نو نہیں ڈگن دیندا، علی نو کیویں ڈگن دے گا؟ کیویں ڈگن دے گا؟ جڑا ماں دے پیٹ وچ میری کروٹ بدلدا رہیا، جڑا ماں دے پیٹ وچ مینوں خوراک پہنچاندا رہیا، جڑا ماں دے پیٹ وچ مینوں شکل دیندا رہیا، جس ماں دے پیٹ وچ کدی بھی وہ اپنی مخلوق نہیں بھولدا۔ ما کننا عن الخلق غافلین، اللہ دا میں تیرے تو غافل نہیں ہوں، میں اپنی مخلوق تو غافل ہوندا ہی نہیں، چاہے پیٹ وچ ہوے تد میری نظر ہوندے تے، پیٹ تو باہر ہوے تد نظر ہوندے تے، مجھ دے پیٹ وچ ہوے تد نظر ہوندے تے، گاں دے پیٹ وچ ہوے تد نظر ہوندے تے، عورت دے پیٹ وچ ہوے تد نظر وچ جتھے بھی جس انداز وچ بھی میری مخلوق ہوئے، ما کننا عن الخلق غافلین، میں اپنی مخلوق تو غفلت نہیں کرتا، میں غافل نہیں ہاں۔ او دوستان گرامی میری میں کوشش کردا قرآن تو باہر گل نہ کراں، نہ صاحب کلام تو کدی گل باہر کراں، کیونکہ اپنی گلاں کریے تے گل نہیں بندی، قرآن تو گل کریے یا صاحب کلام تو گل کریے پھر گلاں بندیاں۔ آؤ اسے کوشش کر لو، او قرآن پہ آندا ہے ومن تابا وعمل صالحا فإنه یتوب الی اللہ متابا، اپنے آپ نو توبہ وچ لے لوٹا پلٹا، اللہ دا ارجعی الی ربک، اپنے رب ولے آ جا، اپنے رب ولے آ جا، اپنے رب ولے آ جا، پلٹا اپنے رب ولے پلٹا۔ اور سن لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمانے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ بندہ جتنا بھی گنہگار ہوئے آسمان تو زمین تے لے کے بندہ گناہاں نہ بھر دے، کوئی جگہ خالی نہ ہوئے۔ میرے آقا فرماندے ہیں کہ بندہ گناہاں نال بھریا ہوئے، لبریز ہوئے، اوندا دامن گناہاں نال تار ہوئے، کوئی گناہ بھی اس چھڈیا نہ ہوئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر ابن ماجہ دی روایت ہے کہ جدوں او توبہ کردا ہے او انج دھوپ جاندا ہے جویں دھوپن دا حق ہوندا ہے، پھر اندر ذمہ گناہ نہیں رہندا، پاک صاف ہو جاندا ہے۔ انجی میں سادی مثال دیواں تاکہ جٹ جے بندے بھی سمجھ جاواں، انج بندہ دھوپ جاندا ہے جویں دھوبی کپڑے نہیں دھوندا ہے، سارے داغ مٹا دیندا ہے، کوئی گناہ اندر ذمہ نہیں رہندا جدوں اپنے آپ نو توبہ کردا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ رسالت فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، او گناہ نہیں رہندے بلکہ گناہ بھی نیکیاں چ بدل دینا۔ یہ رب دا وعدہ ہے، سچی توبہ کر کے تھا ویکھ تیرے سارے گناہاں نو میں نیکیاں چ نہ بدل دیواں تے پھر آکھی۔ امام بخاری نے ایک واقعہ کوٹ کیتا ہے، ایک شخص گنہگار بڑا ہی گنہگار سی، موت دا وقت آیا تو اپنے بچیاں نے سوچا پتر اورا آؤ نا میری گل سنو، میری وصیت نصیحت یاد کر لو، جدوں میں مراں مینوں دفن نہ کریا، لکڑیاں کٹھیاں کریا تے میری لاش لکڑیاں اوتے رکھ دے ویا تے میری لاش نو اگ لا دے ویا، جدوں راکھ بنے نا راکھ نو ہوا وچ اڑا دے ویا، اونوں برقرار نہ رکھیا ہے، سنبھال کے نہ رکھیا ہے بلکہ ہوا وچ اڑا دے ویا۔ انہاں بچیاں نے ایویں کیتا، ان دی موت واقعہ ہو گئی۔ انہاں بچیاں نے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، لاش اوتے رکھی، اگ لا دیتی، آسان عمل نہیں پر پیو دی وصیت سی، اگ لا دیتی، اگ لا کے راکھ ہوا وچ اڑا دیتی۔ اللہ پاک کن فیکون دی طاقت والا جس جڑا ارادہ کرے تے انہوں کہندے ہو جا تے وہ ہو جاندی ہے۔ دوستان گرامی اس کیا راکھ نو اکٹھی ہو جا اور اسے صورت وچ کھڑی ہو جا جس صورت وچ ہاں وہ کھڑا ہو گیا اپنی صورت وچ۔ اللہ پاک کہنے میرے بندے کیا تینوں یقین نہیں سی کہ میں مار تو بعد زندہ کرن تے قادر ہاں، اللہ بھی خالق الموت والحیات، تینوں پتہ نہیں میں ہی موت دا خالق ہاں، میں حیات دا خالق ہاں، میں ہی تخلیق کرنا لا موت نو، میں ہی حیات نو تخلیق کرنا لا، جدو خالق میں ہاں چاہے موت پیدا کر دے ماں، چاہے حیات پیدا کر دے ماں، چاہے عیسیٰ نو طاقت دے دے ماں کہ مردے زندہ کرے، چاہے عیسیٰ نو طاقت عطا کر کہ مردے زندہ کرے، تو آؤ میں موت تے
قدرت رکھنا اور حیات تے طاقت رکھنا، میں خالق ہاں اس کا سونے مینوں یقین آ تو خالق ہے، تو مینوں زندہ کرے گا، تو مینوں اٹھاویں گا، تو مینوں اپنے سامنے پیش کرے گا، پھر ان کیوں کیتا ہی؟ وہ آندا سونے میں ڈر گیا سی، میری عقل نے، میرے فہم نے، میرے ادراک نے جو تیرے تو ڈردیاں کیتا وہی کیتا ہے، میں ڈر کے کیتا ہی، اور مینوں یقین سی کہ مینوں زندہ کرے گا۔ اللہ کہ تو میرے تو ڈر گیا سی؟ ہاں یا اللہ میں تیرے کو ڈر گیا سی۔ اللہ کہ جا میں تینوں معاف کیتا، میں تینوں معاف کیتا، تو ڈر گیا سی نا، میں تینوں معاف کیتا، میں تینوں معاف کیتا، تو میرے کو ڈر گیا سی، میں تینوں معاف کیتا۔ آؤ دوستان گرامی یہ ذہن نشین کر لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نے آکھا بارش ہو جائے، بارش نہیں ہوندی بھی بارش ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دعا واسطے اٹھائے، دعا واسطے ہاتھ اٹھنے سن، اتنی گل کرنی یا موسیٰ بارش نہیں ہو رہی دعا کرو، آپ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، دعا واسطے ہاتھ اٹھن دی دیر سی، اللہ پاک نے آکھا موسیٰ تیری نشست وچ ایک گندا بندہ ہے، برا بندہ ہے، بڑا گھٹیا بندہ ہے، گنہگار ہے، انہوں کہے اٹھ کے چلا جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھا بھئی تھوڑی اس مجلس وچ دھواڈے وچ ایک گندا ہے، برا بندہ ہے، انہوں کہے اٹھ کے چلا جاوے، میں انہوں معاف کر دیواں، وہ اٹھ کے چلا جاوے گا، اللہ بارش برساوے گا، جدو تک وہ اٹھے گا نہیں بارش نہیں ہوئے گی۔ اتنی گل جدو اس برے بندے تک پہنچی، اس گھٹیا تک پہنچی، اس اپنے رب نہ ڈیل کر لی، رو پیا، آنا سونے ہاں میں لوکاں دے سامنے ننگا دا نہ کر، میں گندا سہی، میں برا سہی، پر لوکاں دے سامنے میں ننگا نہ کر، یا اللہ میں تیرے کو تیری معافی دا طلبگار ہاں، یا اللہ تو میں معاف کر دے، یا اللہ تو میں معاف کر دے، یا اللہ تو میں معاف کر دے۔ اللہ نے بارش برسا دیتی، کوئی نہ اٹھیا، اتنی گل کرنی کہ یا اللہ تو میں معاف کر دے، اللہ نے انہوں معاف کر دیتا، بارش برسنا پئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کہندے یا موسیٰ تسی تے کہندے جدو تک وہ اٹھے گا نہیں بارش نہیں ہوئے گی، اٹھیا کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو آندے سونیا کوئی اٹھیا تو ہے کوئی نہیں، پر تو تو بارش برسا دیتی، وہ ہے کون؟ اللہ نے میں انہوں معاف کر دیتا۔ حضرت موسیٰ نے وہ کیڑا ہے جنہوں تو معاف بھی کیتا تو بارش بھی برسا دیتی۔ اللہ پاک نے موسیٰ میں انہوں ادو ننگا نہیں کیتا جدو گنہگار سی، ہون تا میں انہوں معاف کر دیتا، میں انہوں معاف کر دیتا۔ دوستان گرامی یہ ذہن نشین کر لو، ایک گنہگار شخص سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور دا ہی واقعہ ہے، بڑا گنہگار سی، قوم نے دھکے دے کے باہر کر دیتا، باہر جا کے پتے کھانے ایک دن رو پیا، رو کے اپنے رب نو آندا سونے ربا اگر تیری رحمت میرے تے کیتیاں گھٹی ہے تو نہ کر، اگر تیرا قہر میرے تے کیتیاں ودھا ہے تو کر دے۔ اتنی گل کرنی تو انہی موت واقعہ ہو گئی۔ جدو موت واقعہ ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے آکھا موسیٰ فلاں جنگل دے وچ میرا بندہ مر گیا ہے، جڑا اندے جنازے میں شریک ہوئے گا وہ جنتی ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹر پہ نال قوم بھی ٹر پہ، جدو جنازہ پڑ گئے ویکھے انہیں تو بندہ اوہی جنہوں دھکے دے کے کڈیا، گنہگار سی، برا سی، سارے آکھا واہ موسیٰ تو کیوں جے بندے دا جنازہ ساڈے کول پڑھا لیا ہے، یہ تو بڑا گندا سی، گھٹیا سی، نکما سی، اسی آپ دھکے دے کے انہوں کڈیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب نال کلام کر دیں، آنے سونے رب آئے کی ماجرہ ہے؟ اللہ پاک آنے موسیٰ اے میرا بندہ رو پیا سی، میرے کو لوگ میان سنیں دیکھے گئے، میں انہوں معاف کر دیتا، میں انہوں معاف کر دیتا، اور جیڑا بھی اندے جنازے میں شریک ہویا میں انہوں بھی معاف کر دیتا۔ امام بخاری ایک واقعہ کوڈ کر دیا، امام بخاری ایک بندے نے 99 قتل کیتا ہویا سی، 99 قتل تو بعد انہوں شوق مانگ اٹھی کہ میں بخشا جاواں، بخشا سے کوئی ارادہ بن جاوے، کوئی آسرا بن جاوے، کوئی وسیلہ بن جاوے، ٹر پیا ٹردا ایک بندے کو آیا، انہوں آدھا یار میں بخشا جاسا، اس کہ ایک قتل والا کو نہیں بخشنا، تو 99 کر کے بخشتا۔
توقع رکھنا ہے, امید رکھنا ہے, تیری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی. اس انہوں بھی قتل کر دیتا. واقعہ بڑا معروف ہے, قتل کر دیتا. پر اگے گیا تو ایک بندے کو پوچھتا ہے یار میں 100 قتل کر چکیا, میری بخشش ہو سکتی ہے؟ سارا واقعہ سنان تو بعد اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے. ہادا قریۃ الصالحہ, وہ نیکاں دی بستی ہے, اوتھے چلا جا. یہ کوئی عام گل نہیں, یہ حدیث دے وچ بھی ہے, امام بخاری نے کوڈ کیتا ہے. سن لو اس گل نو قرآن نے کیویں پیش کیتا ہے. صراط الذین انعمت, اللہ نے انعام یافتہ واسطے دعا کیتی کر کہ یا اللہ مینوں انعام یافتہ میں شامل فرما. ہاں قریۃ الصالحہ, وہ نیکاں دی بستی ہے, اوتھے چلا جا, نیکاں میں شامل ہو جا, تیری بخشش ہو جاسی. وہ ٹر پیا, اجے ٹریا یا تو موت واقعہ ہوگی. نیکاں دی بستی سرائے مغل سی, میں مثال دے رہا, سرائے مغل سی, لیکن اجے وہ تا اپنے ججے کلان دے مین سڑک تک نہیں پہنچیا تو نہیں, موت واقعہ ہو گئی. اللہ پاک نے زمین حکم دیتا جدو ٹریا ہے اینو نیڑے کر دے, نیکاں دی بستی دے نیڑے کر دے, تے جدو ٹریا ہے ادو دور کر دے, ادو سکڑ جا تے پچھو پھیل جا. فرشتے لڑدے لڑدے آ گئے, انہاں کہے دوزخ والے آکھن ساڈا ہے, جنت والے آکھن ساڈا ہے, رحمت والے آکھن ساڈا ہے, تے عذاب والے آکھن ساڈا ہے. اتنی گل کرنی, اللہ پاک نے تصفیہ فرمایا بھئی فاصلہ ناپو, یہ تا نیکاں دی بستی دے نیڑے ہے. سادی مثال دیواں, اللہ یہ آندا پیا یہ تا نیکاں دے نیڑے آ گیا ہے. جڑا نیکاں دے نیڑے آ گیا انہاں نوں میں دوزخ نہیں دیندا, انہاں نوں تے میں جنتاں دینا. جڑا نیکاں دے نیڑے آ جاوے, نیکاں دے نیڑے آ جاوے, جڑا نیکاں نال جڑ گیا انہوں تے میں بخشدا. عمل پلے ہوئے نہ ہوئے پر نیکاں دے نیڑے کا ہے نا. صراط الذین انعمت, اجے عمل نہیں کیتا پر نیکاں لے ٹر پیا ہے, جڑا نیکاں لے ٹر پوے میں انہوں معاف کر دینا. آؤ فاصلہ نہ پیا گیا, وہ نیکاں دے نیڑے ہو گیا, اللہ نے انہوں نیکاں دے نیڑے پہنچا دیتا, وہ جنتی قرار دیتا گیا. آؤ جڑا ارادہ کر کے ٹر جاوے اپنے اندر بخشش دا, شرمندگی دا, گناہاں تے. توبہ دا مطلب ہے مفہومی انداز, توبہ دا شرعی اصطلاحی معنی بھی سن لو, یہ ہے کہ اپنے گناہاں تے نادم ہو کے اپنے رب والے رجوع کرنا توبہ کہلاتا ہے. اور انہا لغوی میں نا توبہ پلٹ آنا, لوٹ آنا, موڑ آنا. اور شرعی اور اصطلاحی معنی ہے کہ اپنے گناہاں تے نادم ہو کے اپنے رب والے رجوع کرنا, یہ توبہ ہے. آؤ سن لو, حضرت بشر رافی بہت بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. آپ اپنا واقعہ بیان کر دیں کہ میں بڑا گنہگار سی, بڑا ہی گنہگار سی, گناہ میں لت پت سی. میں ایک دن آ رہا سی, رستے وچ ایک نام ملیا, بعد میں بسم اللہ, بعد نے اسم اللہ, اللہ دا نام لکھا ہے اس تختی تے. میں نو بھلا لگیا, پیارا لگیا, میں نو ہوش نہیں سی, نشے وچ میں سی, اور میں انہوں صاف کیتا. میرے کل متا 5 درہم سی, 4 درہم دی میں کستوری اور عرق لے, اور عرق نہ دھوتا, کستوری لا کے انہوں اتے رکھ دیتا. جدو اتے رکھیا میں سی نشے وچ سو گیا. میں نو آواز آئی, بشر جدو نہ تو میرا نہ دھوتا ہے میں تینوں دھو دیتا ہے, میں تینوں دھو دیتا ہے جدو نہ تو میرا نہ دھوتا ہے. حضرت بشر فرمانے ہیں کہ اللہ تیری نظر وچ میں حالی بھی ہاں, میں تیری نظر وچ حالی بھی ہاں. میں نے آواز آئی ہاں میں کسے بندے تو غافل نہیں ہوندا, تو میری نظر وچ حالی بھی ہے. آپ فرمانے ہیں کہ میں سچی توبہ کی تھی, اس بعد تائب ہویا. ومن تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. جڑا اپنے آپ نو توبہ چلے آوے, توبہ کرے, سچی توبہ کرے, اپنے آپ نو سوار اور سدھار لوے, اور انج توبہ کرے جنہیں توبہ کرن دا حق ہے, اس انداز وچ کرے. اللہ نے میں سارے گناہ معاف بھی کردہ, گناہ منوں نیکیاں تبدیل بھی کردہ. آؤ حضرت بشر فرمانے ہیں میں سچی توبہ کر لی. پھر اے یاد بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, اے دے دھیان نہ کرو, میری گل نہ تے دھیان کرو. دوستان گرامی, حضرت بشر اے عالم ہو گیا. ایک وقت نشہ کر دے سن, زندگی کس انداز وچ گزر رہی سی, کس انداز وچ گزر لئی, پر جدو اللہ نو منا لیا, جدو اللہ دے والے رجوع کر لئی,
جدو اللہ والے پلٹ آئے پھر عالم دیکھو کی ہو گیا. آپ ایک وقت ایسی نشے میں چلاندے سن, ہون وقت یہ ہے کہ پیروں ننگے ہیں, آپ نے جتی نہیں پائی. حافظ کہنے ننگے پیران نو, آپ نے پھر ساری زندگی جتی نہیں پائی. پوچھا گیا جتی کیوں نہیں پاندے؟ آپ فرمایا جی میں مینوں توبہ ملی, میرا دل کردہ میں اوویں ہی ٹر جاواں. اس حالت توبہ ملی ہے, اس حالت ٹر جاواں. آپ بغداد دی گلیاں ٹردے سن, کوئی جانور بھی گویا نہیں کردا سی, گوبر نہیں کردا سی کہ بشر دے پیر نہ گل ہو جاواں. اتنا احترام جانور بھی کردے سن. ایک بزرگ روندے ہوئے آ گئے, بشر مر گیا. لوگوں بشر مر گیا. کسی نے پوچھا دونوں کی میں پتہ لگ گیا بشر مر گیا؟ انہوں نے کہا آج میں بغداد کی گلیاں سے گویا ویکھیا ہے, گوبر ویکھیا ہے. جد تک بشر زندہ سی جانور بشر دا حیا کردے سن, آج یہ پتہ لگ گیا ہے بشر نہیں رہا. ایک وقت سی گنہگار سن حضرت بشر آفی رحمت اللہ گنہگار سن. توبہ کرن دے بعد, توبہ دا دروازہ کھٹکھٹاون کے بعد وہی بشر اس مقام پا لیا, اس مقام تے پہنچ گئے کہ جانور بھی آپ دا احترام کرتے. سن لو حضرت ابراہیم بن ادھم, آپ اپنی توبہ دا واقعہ سنا دے کہ میں راتی عبادت کر رہا سی, اچانک ایک آدمی میں ویکھیا. میں انہوں آکھیا بیلیا تو کی کر دوانا ہے؟ وہ سکھیا میرا اٹھ گواچ گیا ہے, میں انہی تلاش چاہاں. آپ آکھیا کدی محل بچ بھی اٹھ آئے؟ محلہ میں اٹھ نہیں ہوتے, اٹھ باہر ہون گئی, اتنی اٹھ تیرا لب سکتا. آپ آندھے مینوں اس آکھیا بھئی کدی نرم بستریاں تے بھی رب لبیا, کدی نرم بستریاں تے بھی رب لبیا. آپ فرمایا مینوں ایک گل میرا سینہ چیر گئی, میں توبہ طیب ہویا, چھڑ دیتی بادشاہی چھڑن کے بعد آپ دریا دے کنارے پھوڑی ڈالے, بیٹھ گیا دریا دے کنارے. شاہ خراسان کو پتہ لگیا, بڑا بادشاہ حاکم وقت دا, تو سارا کچھ چھڑ کے گدڑیاں سینہ ماندہ ہے. وہ آیا ہو سکا کوئی عقل دے ہاتھ ناکن لائے, کوئی ہوش سمال, بادشاہیاں چھڑ کے گدڑیاں سینہ ماندہ ہے. آپ آکھا جدوں ان دی رضا دی خاطر بادشاہی چھڑی ہے, اس بحر و بار تے بادشاہی دے دیتی ہے. آپ نے سوئی دریاوے چھٹی, دریاوے چھٹن دی دیر سی. آپ آکھا مچھلیو میری سوئی کو آج گئی, بلا وہ تو کڑ لیا. ہر مچھلی نے منہ بار کڑیا, ہر مچھلی نے منہ میں سونے دی سوئی. او کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. او ذہن نشین کر لو, سچی اور سچی توبہ کر لئیے, اپنے آپ نے اپنے رب دی بارگاہ چلے آئیے. ارجع الی ربک, وہ کوئی چودھری نہیں, وہ کوئی نمبردار نہیں, کوئی وزیر اور مشیر نہیں, وہ آج دی صدی دا میرے جیسا نکمہ پیر نہیں. آج تا پیر دعا نہیں دیندہ مجگان لے تو بغیر. آج کوئی محفل پہ آوے, ایک اللہ دے بڑے برگزیدہ سید گزرے ہیں, باول پور وچ راندے سن. انہوں نے ایک زمیندار دیپال پور وچ بلاندہ سی. دیپال پور وچ وہ جدو جان لگ دے تو گنڈا دیندہ, وصل, پیاز, اونین وہ دیندہ. جانے ہویا انہوں نے خلیفے پٹنا بھئی آئے ڈے پدوں آئیں تے ایک گنڈا پیاز دیندہ ہے, اتنی گل کرنی. آپ کھنا ایک کام بھی چیز ہے, انہوں رکھ لا. اگلے سال پھر ٹائم لون گیا, وہ خلیفہ پٹیا, اسے کہا پیر جی انہوں ٹائم نہ دینا, یہ وہ گنڈے آلا ہی نہیں. آپ نے آکھا کہ اندہ ٹائم لکھ, وہ آکھے میں نہیں لکھنا. خلیفہ رال کے جران دے ہو, اسے کہا سونیا پیرا میں نہیں لکھنا, یار پھر پیاز دیندہ ہے, گنڈا دیندہ ہے. آپ نے پھر آکھا تو ٹائم دینا ہے یا میں دینا ہے, اندہ ٹائم لکھ. ٹائم لکھیا گیا. اگلے سال پھر گئے, اس پھر جانے ہوئے پیاز دے دیتا, پھر گنڈا دے دیتا, بسل دے دیتا. بھئی ایلو آپ آکھا رکھ لا, کام دی شائع ہے. اگلا سال پھر آیا, وہ پھر ٹائم لمن گیا. ٹیلی فون دا دور نہیں سی, باول پور جاندہ سی, ٹائم لمن گیا. جدو واپس آپ نے پھر خلیفے نو کیا, وہ سکا نہ ہون تو میں کدی نہ دے ماں. 2 باری ٹائم دیتا ہے, اس گنڈا ہی دیتا ہے. اس طرح 3-4 دفعہ واقعہ ہویا. جدوں یہ واقعہ ہو چکیا, وہ زمیندار سی. زمیندار کی کردہ ہے, ایک مجھ 20,000 روپیہ لے کے اس دے
बारगाह च आस्थाने ते चला जाता है। सैयद बादशाह दी वो मझ भी तोहफे तौर पर देंदा है, 20,000 रुपया भी तोहफे तौर पर देंदा है। और नाल सैयद नूं आंदा है मैं वेखना चाहता अज सैयद नाने नाल कितना प्यार करते हैं। ये भी वेखना चाहता, दूजा ये वेखना चाहता अज सैयद कितना सबर से है। आप फरमाते अगर तुम मेरे जिंदगी के आखिरी साह तक ही इन्हें प्यास देंदा रहंदे हो, मैं अपने नानी का जिक्र इसे प्यास से तेन सुनाता रहंदा। मैं तेरे ते कोई एहसान करन जानता, मैं तो अपने नानी का जिक्र सुनावन जानता। अगर तू सारी जिंदगी की प्यास देंदा रहंदे हो, मैं फिर भी तेन सुनाउण वास्ते हर एक नूं टाइम तो रद्द कर देंदा, पर तेनू ना रद्द करदा, तेरे दिल विच ना जावे। मैं प्यास जो देंदा हाँ तद पीर मेरे घर विच नहीं। आओ आज कदर शनास खत्म हो गए, आज जिक्र मुस्तफा करने वाले नूं कदर ना रही। पैसों के मुताज हो गए, पैसों के गुलाम हो गए। अम्बालुकुम वाउलादुकुम फितना, कुरान कहता है अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये जिहड़ी हवस है दौलत दी, ये कब्र विच भी बंदा करीब करीब ही हो जावे, फिर भी बंदा आंदा हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय माल, हाय जदाद, हाय बैंक, हाय बैलेंस, यही तलाश करता है, मारे मारे फिरदा है। आओ इनू ठोकर मार के एक सवाल मेरे पीर मीर अली शाह दी बारगाह विच, मेरे जद्दे अमजद दी बारगाह विच, पीर मीर अली शाह गोलड़ा शरीफ दी बारगाह विच पेश किया गया। आप गिलानी सैयद है, क्योंकि मेरा सिलसिला भी गिलानी है, मैं बाला पीर दी लड़ी विच हां, वो भी गिलानी है। दोस्तों हुजूर गौस पाक दे वो भी पोतरे मम्मी पोतरा। पर सुन लो पीर मीर अली शाह किसी सवाल किया, मीर अली शाह साहब तुसी आंदे ने साडा नबी मुख्तार ताजदार कायनात, ताजदार कायनात है। फिर उनके घर का फाका सी की माजरा है। आप आख्या कदी बरात जांदियां वेखी है, बरात जांदियां वेखी, आख्या जी वेखी है। आप आख्या दूल्हा भी वेखे जी वेखे है। फिर दूल्हा जब दूल्हे ते पैसे वारे जाते हैं, फिर दूल्हा पैसे चाहता है, कहते नहीं। आप आख्या बरात दे दूल्हे नूं पैसे नाल गर्द नहीं हुंदी, होता दूल्हा हुंदा है। दूल्हे नूं कोई गर्द नहीं, ते दूल्हे नूं कोई गर्द नहीं, दूल्हे नूं माल नाल गर्द नहीं, दूल्हे ते दा माल वारिया जांदा है। जिहड़ा कायनात दा दूल्हा होवे उहदे ते सारी कायनात वारी गई। ये सारी कायनात मेरे नाने ते मेरे जद्दे अमजद ते वारी गई है। हुण वारी होई शायद ही कोई तलब करदा है, वारी होई शायद ही कोई तलब करदा है। ये तो मेरे नाने ते वारी गई है। जिहड़ी चीज वारी होवे दूल्हा बड़ा वारी होई शायद वेखदा है। आओ दोस्ताने ग्रामी मन ताबा व आमिला सालिह इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, सच्ची तौबा कर लइए, अपने आप को संवार सुधार लइए। ये इरादा करके उठो, इत्थे बैठे ही इरादा कर लो। मैं तुहानू वसूक दे नाल पूरे वसूक नाल कहना, एक आंसू बहा लो या बगैर आंसू तो दिल विच ही तड़प कर लो। तुसी अपने रब दी बारगाह इत्थे बैठे ही कह दो कि अल्लाह मैं आज के बाद सच्ची तौबा हुणे करदा, सच्ची तौबा करदा। कह लो या बुलंद आवाज कह लो, मैं सुना ना सुना वो तो सुनता पाया, मैं सुना ना सुना वो तो सुनता पाया। वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, जेड़ा दिलों दे हाल जानदा है उन्होंने दिल दी कहानियां तो वो बेखबर नहीं है। वो दिल दी कहानियां तो बेखबर होना तो एक और गल है। जेड़ा मां दे पेट विच तुहाडे तो बेखबर नहीं, वो तुहाडे दिल तो किवें बेखबर होवेगा। आओ इसे नशीन कर लिए, बस दिल विच आज सच्ची तौबा करके उठना कि आज के बाद अपने आप को संवारांगा सुधारांगा। अल्लाह पाक आओ जजा कलाम वालो 8 गल्लां मैं अपने रूहानी पेशवा दे तसद्दुक नाल देना, 8 गल्लां याद कर लेना। जेड़ा बंदा 8 गल्लां करेगा उन्होंने जन्नत ना मिले मेरे ते हराम, उन्होंने हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात ना मिले मेरे ते शफात रसूल हराम। पहली गल सिर कजांगे, सिर कजांगे। दूजी गल अपने मत्थे नूं सजदा रेत रखांगे, अपने मत्थे नूं सजदा रेत रखांगे, अपने मत्थे नूं सजदा रेत रखांगे। तीसरी गल सुन लो, मेरे जद्दे अमजद हज़रत इमामे करबला आप इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाने मैनू जन्नत नहीं, जन्नत नहीं, जन्नत नहीं, मैनू सजदा पसंद है। जन्नत मेरे नफस की मर्जी है, सजदा मेरे रब की मर्जी है। मैनू अपनी मर्जी नहीं रब की मर्जी अजीज है। अपने मत्थे नूं सजदा रेत रखांगे, अपनी अखां नूं हया देवांगे, अपनी जुबानां मिठियां रखांगे,
اپنے چہرے تے سرکار دی ادا سجاواں گے، اپنے پیٹ دی حفاظت کریں گے، یعنی دوجیاں نو کھوانا آپ دی خیر ہے، آپ پاویں بندہ بھکھا ہی رہ جائے کوئی ڈر نہیں، پر کوئی بھکھا نہ رہے۔ دسترخوان تے پیٹ دی حفاظت کریں گے۔ آپ شادیاں تے جانے ہیں نا، جانور جی میں بچے ہونا تو انہوں نے یکدم چھڑ دئیے تو ایک دن انہوں ٹکرا مار کے جاندے ہیں، اس طرح نہ جایا کرو، بلکہ بابیاں دا تے بچیاں دا خیال کیتا کرو۔ دسترخوان تے پیٹ دی حفاظت کریں گے۔ ستویں گل، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کریں گے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کریں گے۔ اٹھویں اور آخری گل، جدو راتی سمن لگے اپنا محاسبہ کریں، آج دا دن اللہ نو راضی کرنے وچ کتنا گزریا، اللہ دی ناراضگی وچ کتنا گزریا۔ یہ 8 گلاں کریں گے، 8 گلاں کریں گے، وعدہ میرا ہوئی، اے اللہ گواہ رہنا، اس تو بڑا گواہ کوئی نہیں، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، جڑا یہ 8 گلاں کرے ادھر تک میرے تے جنت حرام رکھی جدو تک وہ جنتی نہ ہو جاوے۔ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، ادھر تک میرے تے اپنے نبی دی شفاعت حرام رکھی جد تک وہ شفاعت تو فیض یاب نہ ہو جاوے۔ یہ 8 گلاں کریں گے، 8 گلاں کریں گے، 8 گلاں کریں گے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رو دعا کر چلے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسم جناب پیر طریقت رہبر شریعت پرگردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا پیر سید دلبر شاہ صاحب بہت ہی روحانی یزدانی گفتگو فرما رہے سن۔